سے زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے اس طرح اپنی تباہی کی خبر لے سفر لے جائے سوچتی ہوگی بانو میرا بچ جائے سہاگ بھلا مجھ سے میرا لکھ دے جگر لے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين أما بعد فقد وصى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي ابن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى أن قال إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب صلی اللہ عزیزان گرامی، کل جس سلسلہ مجالس کا آغاز کیا گیا ہے، اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور سے خود ہم لوگ بھی مجالس کا آغاز قرآنی آیات سے یا معصومین کی احادیث سے کرتے ہیں، لیکن بہت ساری مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ان مجالس کے آغاز اور ان مجالس کے مرکزی موضوع کے اعتبار سے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ جو آپ نے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت اپنے انتہائی معتمد، اپنے انتہائی موثق وہ فرد جسے آپ اپنے نمائندے کے طور پر، اپنے وصی کے طور پر مدینہ منورہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے، یعنی خدا کے بھائی حضرت محمد حنفیہ، وصیت نامہ لکھا اور محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اپنے بچوں کو بتا دوں کہ یہ محمد حنفیہ باپ کی طرف سے امام حسین کے سگے بھائی ہیں، اتنے معتبر ہیں، اتنے موثق ہیں، اتنے صاحب علم و فضل و کمال و تقوی ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی کربلا میں شہادت کے بعد بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو پہلے سے یہ طے کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ امام حسین کو کچھ ہو گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا یا شہادت واقع ہو گئی، تو امام محمد حنفیہ کو ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حسین کے بعد، اور یوں بھی ایک اور دلیل لوگوں کے پاس یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امامت کا سلسلہ علی ابن ابی طالب کے بعد اب نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ برابر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے بڑے بھائی حسن مجتبی امام ہوئے، ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حسین امام ہوئے، اب ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ امام ہوئے۔ جبکہ ان کا تقوی اس منزل کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ روز اول سے اس بات کا انکار کرتے تھے کہ امامت کا تعلق رشتوں سے نہیں ہے، امامت کا تعلق قرابت سے نہیں ہے، امامت کا تعلق بھائی بھائی ہونے سے نہیں ہے، بلکہ امامت اللہ کا وہ عطا کردہ منصب اور عہدہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صرف اسی کو عطا کرتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں یا نہ ہوں، اس سے روز اول سے یہاں تک کہ واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد جب امام سجاد مدینہ منورہ آ گئے، اس کے بعد بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی تھی جو امام سجاد کی امامت کی قائل نہیں تھی اور محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتی تھی، اور محمد حنفیہ کا ایسا تقدس تھا کہ بار بار لوگوں کو منع کرتے تھے
کہ امام میں نہیں ہوں، امام میرا بھتیجا زین العابدین ہے۔ اور جب لوگ نہ ماننے پر آمادہ ہوئے، مشہور واقعہ ہے، بات یہاں تک آئی ہے تو اس بات کو اپنے بچوں کے لیے مکمل کر دوں، جب لوگ نہیں ہی ماننے، یہ کتنی مرتبہ ہوا ہے، یہ بھی ہمارے ائمہ کی زندگانیوں کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے۔ ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظلم ہوتا ہے عداوت میں اور ایک ظلم ہوتا ہے محبت میں۔ عداوت میں ظلم یہ ہے کہ انسان دشمنی ہے تو دشمنی کا اظہار کرے گا، محبت میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی محبت عقلی معیاروں سے گر جائے اور اپنے محبوب کے بارے میں جس کو مان رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے، اس کو وہ کچھ چاہنے لگے جو وہ نہ ہو۔ اور اس ظلم کے سب سے پہلے شکار خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، سب سے پہلا مظلوم تاریخ جس پر عداوتوں کی بنیاد پر بھی ظلم ہوا اور غیر عقلی محبتوں کی بنیاد پر بھی ظلم ہوا، یہاں تک کہ علی کو ارشاد فرمانا پڑا۔ سید رضی نے کلمات قصار میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ فقرہ محفوظ فرمایا ہے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا حلقا فیا رجلان محب غال وعدو قال، میرے سلسلے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے۔ اگر علی کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ وہ جہنمی ہو گیا، اس لیے کہ اسلام میں ہلاکت کا معنی اور مفہوم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ اگر انسان ہلاک ہے یعنی اس کی دنیا بھی برباد اور عقبہ بھی برباد ہے۔ محب غال، میرے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاکت کا شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کچھ تو وہ جو ایسے محب ہیں، جو ایسے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے میری محبت میں غلو کیا، میں جو نہیں ہوں کہنے لگے کہ میں وہ ہوں، اور اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ایک شریف انسان کے لیے۔ یہیں سے انسان کی شرافت اور رذالت بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس فقرے پر اپنے صرف میں چاہوں گا کہ اپنے بزرگوں سے 1 منٹ کی گفتگو کروں کہ یہیں سے انسان کی شرافت اور ضلالت، یہ دونوں چیزیں یہیں سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آئے اور مارے محبت کے مجھ سے یہ کہے کہ آپ ایک اچھے عالم دین ہیں، ایک سنجیدہ آدمی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے کہے کہ آپ تو ماشاءاللہ آغا سیستانی سے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور میں خاموش رہ جاؤں تو میں شریف ہوں کہ رذیل ہوں؟ اپنے لیے کہوں تو زیادہ مناسب۔ اگر انسان شریف ہے تو فوراً منع کرے گا، فوراً روکے گا، فوراً ٹوکے گا، ارے کیا بات کر رہے، کہاں وہ؟ کہا میں ایک طالب علم، ایک چھوٹا سا طالب علم، ایک حوزہ علمیہ کا معمولی ادنا طالب علم، ابھی میری صلاحیت ہی کیا ہے، ابھی میرا علم ہی کیا ہے، ابھی میں ابتدا میں ہوں، مبتدی ہوں، کہاں وہ عالم دوراں مرجع وقت۔ لیکن اگر انسان رذیل ہوگا تو کم سے کم مسکرا کے چپ تو ضرور ہو جائے گا، اور پھر طرح طرح کی تعویلیں کرے، ارے کیسے منع کرتے، وہ اتنے سمجھدار آدمی ہو، اتنے سنجیدہ آدمی، کچھ تو سوچا ہوگا تبھی کہا۔
لیکن شرافت انسانی کیا ہے کہ انسان جہاں تک ہے، بلکہ شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں ہے اس سے کم بتائے، جہاں ہے اس سے کم بتائے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے تاکہ کبھی اگر حقیقت معلوم ہو تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی منکسر المزاج ہے، متواضع ہے، اخلاق والا ہے، کہ تھا مثلا ایم اے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، اس نے کہا میں تو کالج کا ایک معمولی طالب علم ہوں، جو تھا وہ بھی نہیں بتایا۔ اور اگر رذیل ہے، ذلیل ہے، تو اس کے اوپر راضی ہو جائے گا، قانع ہو جائے گا کہ جو نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کہا جائے اور چپ رہ جائے۔ اور اس ظلم کے پہلے مظلوم محب غال، ہلاک ہو گیا میرے بارے میں وہ انسان جو محبت میں، میری چاہت میں غلو کرنے لگا، جو میں نہیں ہوں وہ کہنے لگا میں نبی نہیں ہوں۔ اگر کوئی علی کو نبی کہنے لگے علی خوش نہ ہوں گے؟ کچھ ایسے بھی نکل آئے، یا علی آپ میں تو خدائی جلوے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خدائی جلووں کے اگر یہ معنی ہے کہ وہ عالم ہے، ہم بھی تھوڑا سا علم رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ قادر ہے، تھوڑی بہت طاقت ہمارے اندر بھی ہے، قدرت ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں، اس سے بھی آگے بڑھے، یا علی اب آپ میں اور خدا میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ مولا خوب خوش ہوں گے، شاباشیاں دیں گے کہ اب ارے ہمیں تو کہاں تک پہنچا دیا، ہمیں تو خدا بنا دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ امیر المومنین نے ایسے لوگوں کو جلتی ہوئی آگ میں اٹھا کے پھینکوا دیا کہ ان کے جینے کا حق اب باقی نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کہ جو انسان اتنا گر جائے کہ بندے کو خدا سمجھنے لگے اب اسے جینے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک شریف انسان پر ظلم ہے۔ ایک تو اماموں نے نہیں، امیر المومنین پہلے امام، امام حسن دوسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ان تمام ائمہ نے غلو کرنے والوں پر لعنت کی ہے، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ میں کل ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ موضوع میں نے منتخب ہی اس لیے کیا ہے کہ آج کے حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو محبت کے پیرائے میں اہل بیت سے قریب کرنے کے بجائے اہل بیت کی فکر سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہم سے بہتر اہل بیت کو کون مانے گا؟ ہم سے زیادہ اہل بیت کی کون معرفت رکھتا ہے؟ مگر اہل بیت سب کچھ ہیں مگر بندہ پروردگار ہیں، ساری صلاحیتیں ہیں مگر خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں، سارے کمالات ہیں مگر خدا نے کمالات عطا کیے ہیں۔ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ خدا کے جانشین ہیں، یہ خدا کے برابر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی انہیں خدا کے برابر سمجھے اور یہ سمجھے کہ مولا علی ہم سے خوش ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں پر خود مولا علی نے لعنت کی ہے، ایسے لوگوں کو قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اور علی کے ہاتھوں کی کاٹ کا سب سے بڑا ہنر یہ تھا کہ علی کی تلوار جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی تھی۔ جو علی کے ہاتھوں سے بچ گیا صرف اسی کے لیے امکان تھا کہ یہ جنتی ہو سکتا ہے، اور اگر علی کی تلوار کسی پر چل گئی تو یہ معنی ہی تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خود مرسل اعظم کا ارشاد ہے علی قسیم النار والجنہ، یہ تقسیم کرنے والے، یہ کیا؟
یہ ایک ہنر تو ان کی تلوار میں پایا جاتا ہے کہ یہ طے کرتی ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے. محمد حنفیہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ بار بار دیکھ چکے ہیں اپنے بابا کے سلسلے میں کہ میرے بابا کتنے ناراض ہوتے تھے اور حق پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام معصوم امام سجاد ہیں. یہاں تک کہ محمد حنفیہ ان لوگوں کو جو لوگ ان کی امامت کے قائل ہو گئے تھے بار بار منع کرنے کے باوجود یہ روز منع کرتے ہیں اور وہ روز کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو امام ہیں. محمد حنفیہ نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے واسطے، جتنے لوگ ہمیں مانتے ہیں وہ چلیں. اور ادھر امام سجاد سے کہا کہ آپ بھی امام برحق ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ. ان لوگوں کو جمع کیا جو ان کی امامت کے قائل ہو رہے تھے کہ دیکھو جسے اللہ امام بناتا ہے اس کی امامت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر حجر اسود سے کلام کرے تو حجر اسود اس کے کلام کا جواب دیتا ہے تو بظاہر پتھر مگر اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ بھی امام برحق کو پہچانتا ہے. امام بات کرے گا تو بالکل انسانی آواز میں جواب دے گا. چلو میرے ساتھ چلنے والوں. سب گئے. جانے کے بعد امام سجاد بھی ساتھ میں ہیں. لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی. لوگوں کو منع کیا کہ دیکھو پھر سمجھا رہا ہوں کہ میری امامت کے قائل مت ہو، میں امام نہیں ہوں. امام زین العابدین ہیں، امام علی ابن الحسین ہیں، اللہ نے انہیں منصب امامت دیا ہے. لوگ نہیں مان رہے. کہا چلو آؤ آج فیصلہ ہو جائے. لوگ جمع ہوئے، پہنچے، حجر اسود کے سامنے گئے. جانے کے بعد آواز دی السلام علیک یا آیت اللہ. خود قرآن مجید میں حجر اسود کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. اس خانہ کعبہ میں ہم نے اپنی کھلی ہوئی نشانیاں قرار دی ہیں جن میں ایک نشانی حجر اسود بھی ہے. گئے پہلے جا کے محمد حنفیہ نے سلام کیا حجر اسود کو، کوئی آواز نہیں ہے. لوگوں سے کہا سنو. پھر دوبارہ سلام کیا، کوئی آواز نہیں ہے. کہا سنو میں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا. پھر تیسری بار سلام کیا. کہا سنو، ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. کہا اب جسے اللہ نے امامت دی ہے اس کو سامنے لاتا ہوں. امام زین العابدین کو سامنے کیا. کہا آپ اپنی امامت کو ثابت کیجئے. امام آگے بڑھے. آپ نے آواز دی السلام علیک یا آیت اللہ. اے اللہ کی نشانی تجھ پر سلام ہو. حجر اسود کی طرف سے جواب آیا وعلیک السلام یا حجت اللہ. اے اللہ کی حجت تم پر بھی میرا سلام ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو امام کا یہی ایک معجزہ دوبارہ پھر ریپیٹ ہوا. زمانہ ہے ہشام ابن عبد الملک کا. آج اس سے قبل مجلس میں میرے عزیز دوست ساتھی بھائی تاریخ کے بہت سارے واقعات پڑھ رہے تھے. میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک واقعہ اپنے بچوں کے حوالے کر دوں. ہشام کا زمانہ ہے. اپنے بچوں سے بتاتا چلوں کہ بنو امیہ کی حکومت جس کا بانی حاکم شام تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے خلافتوں کے دور سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بنیاد ڈالنے والے تو وہی تھے
جنہوں نے خلافت الہی کو ملوکیت نفسانی میں تبدیل کیا. اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا. کتنی بڑی حکومت تھی. آج کے ممالک تقریباً 60 ملک 60 کنٹریز اسٹیٹس آج کی 60 مملکتیں اور بنو امیہ کی ایک حکومت. افغانستان سے لے کر بلکہ ہندوستان کے بعض حصوں سے لے کر یہ جتنا ہے سری لنکا، نیپال اور برما اور یہ اور وہ، یہاں سے لے کر عراق، ایران، فلسطین، اسرائیل، لبنان، سیریا، بحرین، کویت، قطر، عمان، یو اے ای، یہاں سے لے کر افریقہ میں ایجپٹ، نائجیریا اور یہ وہاں تک اکیلے بنو امیہ کا راج تھا. تقریباً چائنا تک جتنے رشین اسٹیٹس ہیں، ترکمنستان اور ترکمانستان، جتنا ہے یہ سب ایک بادشاہت میں تھا. اتنا بڑا حاکم حج کرنے کے لیے آیا ہے ہشام ابن عبد الملک. اب ظاہر سی بات ہے جب بڑا بادشاہ ہے تو اس کا بڑا رجواڑا، بڑے ٹھاٹ باٹ، یہاں سے لے کے وہاں تک. ہشام آیا، لوگوں نے اسے کہا کہ چلیے بھائی آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ رسول اللہ کی امت کے حاکم ہیں، تو رسول اللہ نے حج کیا تھا، آپ بھی چلیے حج کرنے کے لیے. اب حج کی سب سے پہلی مصیبت ایسے لوگوں کے لیے مصیبت ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ شاہی خلعت اتارنا ہے اور احرام کے 2 کپڑے لپیٹنا ہے. یہ مصیبت ہی تو ہے ان لوگوں کے لیے. چلیے بہرحال اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے بھی کرنا پڑے گا. آ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا. اب کسی وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ ابھی کہاں حج ہوا، ابھی تو رسول اللہ کی ایک سنت باقی رہ گئی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا حجر اسود کو بوسہ دو. رسول اللہ حج کرنے کے لیے آئے تھے تو طواف کے بعد آپ حجر اسود کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما تھا. تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ان کی امت کے حاکم ہو، بلکہ ان کی خلافت کے مالک ہو جائے، چلو حجر اسود کو بوسہ دو. اب جو حضرات حج کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں میں اس منبر سے ان کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار انہیں بھی حج نصیب کرے. وہ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حجر اسود کا بوسہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. حقیقتاً جہاد سے کم نہیں ہے کہ جہاں پیٹھ اور سینہ ایک ہو جاتا ہے. اتنا رش، اتنا سارے مسلمان، سارے مومن، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پہنچ جائیں. اور وہ پتھر تقریباً 6 بائی 6 انچ کا، آدھے فٹ کا پتھر، اس تک ہر ایک پہنچنا چاہتا ہے. اب جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. ہشام سے کہا گیا چلو حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے تم حاکم وقت ہو، بادشاہ سلامت ہو. کہا چلو. اب ساری فوجیں آگے بڑھی، سارے پولیس والے، سارے نگراں، سارے گارڈ سب آگے بڑھے، اور اس کے بعد مجمع کو ہٹایا گیا، روکا گیا اور ہشام کو بالکل حجر اسود سے قریب کیا گیا، یہاں تک کہ بس اتنا تھا کہ وہ حجر اسود کو چھوئے کہ ایک ریلا آیا اور لے کے نکل گیا. یہ عام طور سے ہوتا ہے. وہاں جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا یہ عام طور سے ہوتا ہے. اچھا بھائی تو کیا اس سے کام پورا تو نہیں ہو گیا؟ دوبارہ اور فوجیں بلا لی جائیں، اور گارڈ بلا لیے جائیں، اور سیکورٹی بلا لی جائے. اتنی ناکافی تھی. اس مرتبہ تھوڑی سیکورٹی اور بڑھا دی گئی. بات بادشاہ سلامت کی، ہم کو بوسہ لینا ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے. آ گئے گارڈ، لوگوں کو روکا جا رہا ہے، مجمع ہے، بڑھ رہا ہے، شام بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ پھر جیسے ہی قریب تھا کہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے، ایک ریلا آیا اور لے کے پھر چلا گیا. 3 مرتبہ یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت صاحب
تھک کے بالکل ہلا ہل ہو گئے ہمارے گاؤں کی زبان میں. تھک گیا. کسی وزیر نے یہ مشورہ دیا کہ اچھا ایسا کیجئے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کی خلافت کے مالک کے لہٰذا بوسہ تو دینا ہی ہے. آپ تھک گئے، ایک تخت آپ کے لیے لگوا دیا جاتا ہے، آپ وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر سستا لیجئے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، پھر اس کے بعد پھر آپ کے لیے کوشش کی جائے گی تاکہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں. یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سارے مناظر دیکھ رہا ہے کہ لوگ طواف خانہ خدا کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی گلگلا رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بار کی سب کی نظر خانہ کعبہ کے ایک دروازے کی طرف، مسجد الحرام کے ایک دروازے کی طرف پڑھی کہ احرام باندھے ہوئے ایک نوجوان داخل ہوا، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کعبے کی طرف نہیں بڑھ رہا بلکہ کعبہ اس کے استقبال کے لیے بڑھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و عالم. جوان انتہائی شان کے ساتھ آیا، خانہ کعبہ تک پہنچا، نیت طواف کی، اور اس کے بعد طواف کے چکر پر چکر لگانے لگا. دعا ہے، مناجات ہے، راز و نیاز ہے، یہاں تک کہ طواف ختم ہوا اور وہ بیٹھا ہوا. میں اپنے وزیر و مشیر کے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ اس جوان کا طواف ختم ہوا. جیسے ہی اس کا طواف ختم ہوا یہ متوجہ ہوا حجر اسود کی طرف، تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے حجر اسود کو نہیں چومنا بلکہ حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لینے والا. سارا مجمع ایک مرتبہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھے لوگ داہنی طرف ہو گئے، آدھے لوگ بائیں طرف ہو گئے. یہ جوان انتہائی اطمینان کے ساتھ حجر اسود کے قریب پہنچا، آواز دی السلام علیک یا آیت اللہ، ادھر سے جواب آیا وعلیک السلام یا حجت اللہ. یہ جوان بڑھا، حجر اسود نے بڑھ کے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا. ہشام اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سارے حالی موالی اس کے ساتھ ہیں. کسی نے ہشام سے پوچھا بادشاہ سلامت یہ جوان کون ہے؟ جانتا تھا، اچھی طریقے سے جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کیا کہے، فوراً جواب دیا کہ میں اس جوان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. وہی فرزدق موجود تھا. ابھی اس سے قبل کے مجلس میں ذکر ہو چکا ہے کہ نثر اپنی جگہ، مگر اسلام کی نظر میں نظم بھی بڑی قیمتی چیز کا نام ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نظم کی تعلیم نہیں دی، ان سے نظم نہیں کہلوائی، مگر علی نے جہاں خطبات ارشاد فرمائے وہیں اشعار بھی کہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر نثر نے وہ کام نہیں کیا جو نظم نے کیا ہے. ادھر ہشام نے کہا کہ میں اسے نہیں پہچانتا، فرزدق موجود تھے، فوراً متوجہ ہوئے، کیا کہا تو انہیں نہیں جانتا ہے. فوراً ایک مرصع قصیدہ امام سجاد کی شان میں اسی وقت کھڑے کھڑے فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے خانہ کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے مقام جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حجر اسود جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے عل و حرم جانتے ہیں، یہ وہ ہے جسے زمینیں جانتی ہیں، یہ وہ ہے جسے آسمان جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے ستارے جانتے ہیں، یہ وہ ہے جسے چاند جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کے اشارے پر سورج پلٹتا ہے. ایک مرصع قصیدہ امام سجاد کی شان میں جب فرزدق کہہ چکے، پڑھ چکے، تو ایک مرتبہ ہشام نے سہمی سہمی آواز میں، سہمی سہمی لہجے میں کہا فرزدق تم میرے درباری شاعر ہو، کھاتے میرا ہو، دولتیں مجھ سے لیتے ہو، قصیدے میرے حریف کی شان میں کہتے ہو. اے فرزدق کیا میرے بارے میں ایسا قصیدہ نہیں کہو گے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں میں
ولولا، جوش، صداقت، حق بیانی اتنی آ جاتی ہے کہ پھر وہ کبھی ظلم کے آگے دبنا پسند نہیں۔ میرے دربار کے شاعر ہوں، میری شان میں بھی ایک ایسا قصیدہ کہو، فرزدق نے فوراً پلٹ کے کہا نہیں بادشاہ، تیری شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں میری شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہہ سکتے ہو؟ فرزدق نے پلٹ کے کہا اگر ایسا قصیدہ کہلوانا ہے تو پہلے اس جوان کے نانا کی طرح کا نانا لے آ، دادا کے طرح کا دادا لے آ، نانی کی طرح کی نانی لے آ، دادی کی طرح کی دادی لے آ۔ یہ وہ ہے جس کا جد رسول عربی ہے، جس کی جدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جس کا دادا علی مرتضیٰ ہے، جس کی دادی فاطمہ الزہرا ہے، جس کا چچا حسن مجتبیٰ ہے، جس کا باپ حسین شہید ہے۔ نہ تو ایسے رشتے لا سکتا ہے، نہ میں ایسا قصیدہ کہہ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی نہ تو ایسے رشتے لا سکتا ہے، نہ میں ایسا قصیدہ تیری شان میں کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ اشعار اسی کو زیب دیتے ہیں جس کے خانوادے میں ایسے عظیم رشتے ہوں۔ وہ محمد حنفیہ جن کو امام حسین اپنا وصی قرار دیں۔ دیکھیے وصی، اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی یہ بات پورے خلوص، پوری دیانتداری، پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ میری ساری گفتگو میرے بچوں کے لیے ہے۔ میں بزرگوں کے لیے کچھ میرے پاس ہے ہی نہیں کہ اپنے بزرگوں کے لیے عرض کر سکوں۔ وصایت، رسول اللہ نے امیر المومنین کو جتنے عہدے دیے اس میں ایک بڑا قیمتی عہدہ یہ ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ کے وصی ہیں، اور یہ عہدہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہم کلمے میں امیر المومنین کی صرف دو ہی صفت کا ذکر کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ خلافہ۔ ولی ہونے کے بعد سب سے پہلا عظیم ترین رتبہ امیر المومنین کا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں۔ یہ وصایت کیا ہے؟ کسی انسان پر اتنا اعتبار کرنا، اتنا اعتبار کرنا کہ اگر ہم مر کے چلے بھی جائیں تو ہم جو کہہ کے جا رہے ہیں وہ اس پر یہ عمل کرے گا۔ دیکھیے سامنے تو کسی کا خیال رکھتے ہوئے، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، بہت ساری باتیں روداری میں کرنا پڑتی ہیں، لیکن جیسے ہی آدمی ہٹ گیا، انتقال ہو گیا، تو اب انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے آخری نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، تب بھی علی کو اپنا وصی بنا کے مکے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب بات بچوں کی ہے تو ان تک یہ بات بھی پہنچا دی جائے۔ یہ تو آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا مکے میں، چاروں طرف سے مظالم کی یلغار ہونے لگی۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے جس وقت حضور کی عمر 43 ایئرز ہے، دعوت ذوالعشیرہ 43 ایئرز میں ہوئی ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ 43 کے تھے تو یہ ظلم شروع ہوا، 44 45 46 47 48 مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ
نوبت یہ آ گئی کہ ان کو شہر سے نکال دیا گیا۔ رسول اللہ کو مکے سے لوگوں نے مجبوراً نکال دیا۔ یہ شہر کے باہر ایک غار میں، ایک کیو میں، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں گئے 3 سال تک مجبوراً وہاں زندگی گزارتے رہے، اور حالت یہ تھی کہ وہاں پکا ہوا کھانا تک نصیب نہیں تھا، کچی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے گھرانے کے بعض لوگوں کی اسکن، جلد ہری ہو گئی تھی، اس لیے کہ پکا ہوا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ پتا، وہ پتا، یہ پتی، وہ پتی، اس پر گزارا ہو رہا تھا۔ 3 سال تک وہاں رہے۔ سن 10 بعثت میں وہاں سے کسی طریقے سے، وہ سارے واقعات ذکر نہیں کرنا ہے، وہاں سے نکلے، پھر آ کے مکے میں رہنے لگے۔ اب لوگوں کی سازشیں اور بڑھی، ان کا ظلم اور بڑھا، یہاں تک کہ ظلم اتنا بڑھا کہ ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آج کی رات میں ان کا گھر گھیرو، ان کو مار ڈالو، ختم ہو جائے قصہ۔ نہ یہ رہیں گے، نہ ان کا دین رہے گا، نہ ہمارے خداؤں پر آفت آئے گی۔ یہ سب کچھ ایک طرف، میرے بچے دھیان رکھیں، یہ سب ظلم ایک طرف، یہ ساری مخالفتیں ایک طرف، یہ ساری عداوتیں ایک طرف، مگر اسی وقت، اسی زمانے میں وہی کفار مکہ انہیں اتنا بڑا امین سمجھتے تھے۔ دشمن ہیں، نیا دین لے کے آئے ہیں، ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہ یہ والا خدا خدا ہے، نہ وہ والا خدا خدا ہے، نہ یہ والا خدا خدا ہے، بلکہ صرف ایک خدا۔ یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی مسافرت پر جا رہا ہے، اس کے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے تو لا کے محمد کے پاس رکھے گا۔ تم دشمن تو ہو مگر آدمی معتبر ہو۔ ایک دو نہیں، مسلمان نہیں، مسلمانوں کے لیے اگر امیر ہوتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اپنے دشمنوں کے لیے، خون کے پیاسوں کے لیے، جان لیوا لوگوں کے لیے، وہ جو انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی امین تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، اس وقت بھی کفار مکہ کی بہت ساری امانتیں نبی کے پاس تھیں، بہت ساری امانتیں تھیں۔ مرسل اعظم نے ہجرت کی تو یہاں بھی امیر المومنین کو وصی بنا کے گئے۔ کسی تاریخ میں، ہو سکتا ہے میرا مطالعہ بہت قلیل، بہت تھوڑا ہے، بہت نالج میری شارٹ ہے، مگر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ حضور نے جاتے وقت مولا علی کو یہ بھی بتایا ہو، یا علی گھر میں فلاں صندوق میں جو پوٹلی رکھی ہے یہ فلاں آدمی کی ہے، اسے دے دینا، فلاں سامان رکھا ہوا ہے وہ فلاں عورت کا ہے، اسے دے دینا، فلاں چیز رکھی ہے یہ فلاں کی ہے، اسے دے دینا۔ کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا یا علی جو میرے پاس امانتیں رکھی ہیں وہ ان کے مالکوں کو دے دینا۔ یہ کہہ کے اپنا وصی بنا کے چلے گئے، اور جانے کے بعد مدینے سے پہلے رک کے انتظار کر رہے ہیں کہ علی آئیں، علی آئیں، اور ادھر علی نے وہ ساری امانتیں جن جن کی تھیں ان کفار مکہ کو ساری امانتیں واپس کی، مگر کفار مکہ کی نظر میں بھی جتنا معتبر محمد تھا اتنا ہی معتبر علی تھا، کہ کسی ایک نے یہ نہ کہا کہ میں نے محمد کے پاس وہ رکھوایا تھا، علی نے کم دیا، علی نے نکال لیا۔ تو جو نبی کی حیات میں نبی کا ایسا معتبر وصی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اس کے رہتے ہوئے کسی اور کو مان لیا جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسا وصی باپ رسول خدا کا، ویسے ہی وصی
بیٹے محمد حنفیہ حسین ابن علی کے، وہاں بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا وصی ہے، اور یہاں بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا وصی ہے۔ وہاں بھی وصایت کا سلسلہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں بھی وصایت کا سلسلہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں بھی کوئی ایک نہ کہہ سکا کہ نبی نے تو یہ کہا تھا علی نے بدل دیا، یہاں بھی کوئی ایک نہ کہہ سکا کہ حسین نے تو یہ کہا تھا محمد حنفیہ نے بدل دیا۔ جو ذمہ داریاں حسین کی مدینے میں تھیں، حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو بعینہ ہی وہی ساری ذمہ داریاں محمد حنفیہ نے اپنے کاندھوں پر لے لی، اور شاید یہی مصلحت رہی ہو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بات مشہور ہے، ہمارے بچوں نے بھی سنا ہے کہ محمد حنفیہ نقاہت کمزوری بیماری کی وجہ سے، ارے محمد حنفیہ کسی بوڑھے آدمی کا نام تھوڑی تھا، جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، لیکن پروردگار عالم نے مصلحتاً، شاید وہی مصلحت جو روز عاشورہ امام سجاد کے ساتھ تھی، کہ امام سجاد کسی بوڑھے انسان کا نام نہیں تھا، 22-23 سال جوان کا نام تھا۔ اگر 18 سال کا جوان جنگ کر سکتا ہے تو 23 سال کا جوان بھی جنگ کر سکتا تھا۔ شاید وہی مصلحت رہی ہو جو یہاں مصلحت تھی کہ پروردگار عالم نے انہیں بیمار کر دیا، ان پر بیماری طاری کر دی تاکہ یہ حسین کے جانشین بن کے مدینے میں رہے، اور حسین نے ان سے وصیت کی اور اپنا سارا منشور، حتیٰ کہ ہمیں بھی وصیت کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے، انشاءاللہ کل میں اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اگر کبھی گھر میں بات چھڑ جائے، اور خاص طور سے عورتیں موجود رہیں، کہ بھائی میری وصیت یہ ہے، آپ لوگ سن لیجئے، میری وصیت یہ ہے کہ جو میرا وہ پیسہ رکھا ہوا ہے اس میں سے اتنا فلاں کو دے دیجئے گا۔ عورت تو عورت، گھر کے بڑے بھی ڈانٹنے لگیں گے، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، ابھی سے وصیت۔ ارے ہم نے وصیت کو جوڑ دیا موت سے، جبکہ وصیت دین اسلام کا ایک ایسا قانون ہے کہ جو خود خدا کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خود اللہ کہہ رہا ہے انما یوصیکم اللہ، بے شک اللہ تم سے وصیت کر رہا ہے۔ تو کیا اللہ مرنے والا ہے؟ وہ حی قیوم ہے، اس کے یہاں موت کا تصور ہی نہیں۔ وصیت دین اسلام کا ایک انتہائی معتبر، انتہائی موثق قانون ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بس ایک روایت گفتگو مکمل، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان بے وقوف اور بے ادب ہے جو رات میں سوئے اور اپنے بعد کے لیے وصیت نہ کرے۔ اب باتیں بہت ساری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو یہیں بالکل یہیں پر روک دوں تاکہ کل بات یہیں سے آگے بڑھائی جائے۔ آج ہمارے خانوادگی جھگڑے، آج ہمارے خاندانی اختلافات 70% یا تو وصیت نہ کرنے کی وجہ سے یا غلط وصیت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس موضوع کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ ڈراؤنا موضوع ہے۔ وصیت یعنی موت۔ اچھا، اگر ہم بالکل وصیت کا ذکر نہ کریں گے تو کیا نہ مریں گے؟ لا محالہ مرنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، مگر یہ تذکرہ نہ چھیڑو، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے موت کی بو آتی ہے۔ اور دین اسلام میں آئیڈیل پرسنالٹیز وہ ہیں کہ جن تک کبھی موت نہیں آئی، جو خود بڑھ کے موت کی طرف گئے ہیں۔
ہمارے لیے نمونہ شخصیات وہ نہیں ہیں کہ جن تک موت چل کے آئی ہو۔ جنگ صفین میں تنہا جنگ ہے جو تقریباً 6 مہینہ چلی ہے، معمولی جنگ نہیں، بہت بڑی جنگ ہے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، ایک ململ کا باریک سا کرتا، جیسے آج کل میرے بچے جوان سب پہنے ہوئے ہیں، جس کے اندر سے بنیان بھی دکھائی دیتی ہے، ایسا کرتا پہن کے نکلے اور دشمن کی فوج کی طرف چل دیے۔ گھوڑے پر سوار نہ چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا علی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے آپ کو معلوم نہیں وہ دشمنوں کا لشکر ہے، اور کچھ نہ ہاتھ میں ڈھال لیا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ کوئی اسلحہ، ایسے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اور مجھے کیوں کیا ہوگا؟ ارے ادھر موت کا خطرہ ہے، دشمن ہے، دشمنوں کا لشکر ہے، حاکم شام، دھوکے باز، دغا باز۔ آپ نے کہا کہ نہ جانے کب سے علی اسی موت کی تلاش میں پھر رہا ہے جو اس کا پیچھا چھڑائے ہوئے بھاگ رہی ہے۔ علی والوں کو کبھی موت سے کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے، نہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ڈر کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین اپنے ساتھ ایسوں کو لے کے آئے تھے جن سے موت تو گھبرا رہی تھی، مگر وہ خود ایک لمحے کے لیے موت سے نہیں گھبرائے۔ اور جو حسین کے ساتھ نہیں آ سکا تھا اس کوالٹی کا آدمی، آج دل چاہتا ہے کہ اس انسان عظیم کا ذکر کیا جائے کہ جو حسین کے ساتھ کربلا نہیں آ سکا، مگر حسین کے بلانے پر کربلا آیا۔ حبیب ابن مظاہر، بچپن کا دوست، ایسا عظیم انسان کہ جس کو حسین جیسا علم لدنی رکھنے والا انسان جب خط لکھتا ہے تو اس میں رجل فقیہ لکھتا ہے۔ فقیہ کہتے ہیں شریعت کے مزاج کو پہچاننے والے کو، جو مزاج شریعت جانتا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ اس وقت حکم پروردگار کیا ہو سکتا ہے، جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی سے جانکاری لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس ملکے پر فائز ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں آیا تو حسین نے خط بھیجا، حبیب کربلا تب تک تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں تم جیسا فقیہ شامل نہ ہو جائے۔ حفاظ قرآن آ چکے ہیں، قاریان قرآن آ چکے ہیں، معلمین قرآن آ چکے ہیں، میرے جانثار آ چکے ہیں، میرا ساتھ دینے والے آ چکے ہیں، مگر تم رجل فقیہ ہو، تم بھی آ جاؤ۔ حبیب تمہارا حسین کربلا تک آ چکا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ ہم دین کے تحفظ کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ حسین کا نامہ بر خط لے کر کوفہ پہنچا۔ یہ وہ کوفہ ہے جس میں ابھی چند دنوں پہلے حسین کا ایلچی مسلم مارا جا چکا ہے۔ مسلم کو پناہ دینے والے حانی قتل ہو چکے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ کوفے میں اعلان ہے کہ اگر کوئی حسین کی نصرت کے لیے اٹھا تو گھر جلا دیا جائے گا، اثاثہ لوٹ لیا جائے گا، آل و اولاد کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ کوفے میں کرفیو کا ماحول ہے۔ نہ جانے کس طرح سے حسین کا نامہ بر حبیب کے دروازے پر پہنچا، تقلبات کیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حبیب اس وقت گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ حسین کا بھیجا ہوا یہ نامہ بر پہنچے، عربوں میں ایک کہاوت تھی، عربوں میں ایک ضرب المثل تھی کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے گلے میں کھانا اٹکنے لگے
تو یہ کہا جاتا تھا کہ شاید کوئی آنے والا ہے۔ ہر جگہ اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ حبیب کھانا کھا رہے تھے، ان کا بھی لقمہ گلوگیر ہوا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، اور ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ادھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حبیب اٹھے، گئے دروازے پر، کون؟ جواب ملا، انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ حسین کا نام سننا تھا کہ جلدی سے دروازہ کھولا، کہاں ہے میرے مولا کا خط؟ ادھر مولا کا خط ملنا تھا کہ حبیب نے اس خط کو کے بوسے دیے، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، کھولا، وہیں کھڑے کھڑے کہ میرے مولا نے مجھے خط لکھا۔ خط کھول کے پڑھا، لکھا ہوا تھا، حبیب میں دشمنوں کے درمیان کربلا میں گھر گیا۔ تم سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا فریضہ کیا ہے، تم خود رجل فقیہ ہو، تم اپنے مسائل خود بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ دیکھا، خط کو لیا، گھر کے اندر آئے، زوجہ نے پوچھا کیا تھا، کون تھا؟ کہا حسین کا نامہ بر تھا۔ کیا ہوا؟ حسین کا خط لے کے آیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا حسین نے بتایا ہے کہ کربلا میں حسین گھر گئے ہیں۔ اگر حبیب اس وقت خود فیصلہ کر لیتے تو حبیب کا کمال تو تاریخ میں لکھ جاتا، مگر زوجہ حبیب کا ایمان تاریخ میں محفوظ نہ ہو سکتا۔ لہذا حبیب نے چاہا کہ اس مومنہ کا تذکرہ بھی تاریخ کے صفحات کی زینت بن جائے۔ ایک مرتبہ تجاہل کرتے ہوئے کہا کہ حسین نے بلایا تو ہے، مگر یہ حسین کا آپس کا معاملہ ہے، لہذا حسین خود ہی طے کر لے تو بہتر ہے۔ یہ سننا تھا کہ زوجہ حبیب کو ایک مرتبہ جلال آ گیا، کیا کہا؟ نواسہ رسول تمہیں آواز دے اور تم اس طرح کی باتیں کرو، یہ لو چادر تم اپنے سر پر اوڑھ کر گھر میں رہو، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے کہا ہے مومنہ، میں تیرا ایمان دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین آواز دے اور حبیب کوفے میں بیٹھے رہ جائیں؟ کیا طے کیا؟ بس جا رہا ہوں۔ حبیب نکلے، اپنے غلام سے کہا لے جاؤ میری سواری، اس احتیاط کے ساتھ جانا، کوفے کے کنارے تک پہنچ جاؤ کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، کوئی سمجھنے نہ پائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، فلاں مقام پر جا کر رکو، میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا۔ غلام پہنچ گیا سواری لے کر، بس عزادار کو پرسہ دینے کا وقت آ گیا۔ حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کی مظلومی پر صرف انسان نہیں جانور تک روئے ہیں۔ ادھر حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی، جب حبیب اس مقام تک کسی طریقے سے دیر کے بعد پہنچے تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور غلام اس کی گردن میں اپنے ہاتھ کو ڈالے ہوئے گھوڑے کو دلاسا دے رہا ہے، اے میرے آقا کی سواری پرواہ نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر کربلا حسین کی نصرت کریے۔ یہ دیکھنا تھا کہ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آتے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے غلام سے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ قدموں پر گر گیا، اے میرے آقا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جب تک اپنی خدمت لینا تھا اپنا غلام بنائے رکھا، لیکن جب حسین کی خدمت کی بات آئی مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے، مجھے حسین کی غلامی چاہیے۔ حسین حبیب نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا، لے کر کربلا کی طرف چلے۔ روایتیں کہتی ہیں ادھر حسین کرسی امامت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی مرحبا، میرے ساتھیوں اٹھو، استقبال کرو، میرا دوست آ رہا ہے۔ حسین کے جانثاروں میں ایسی خوشی کا ماحول ہوا، ایسی مسکراہٹیں دوڑی کہ یہ خبر خیمے کے اندر تک گئی کہ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اصحاب حسینی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کسی کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ زینب نے آواز دی فضہ جاؤ دیکھو کہ کون آ رہا ہے۔
فضہ در خیمہ بنائی، ادھر حبیب کربلا میں پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ آ کر دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، جا کے زینب کو خبر دی، بس عزاداروں پرسہ دے لو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جا کر بی بی کو خبر دی، اے بی بی مبارک ہو، حسین کے بچپن کا دوست کوفے سے حبیب ابن مظاہر آ گئے۔ آئے حبیب میرے بھائی کی نصرت کے لیے آ گئے، ہم دشمنوں میں گھرے تھے، میرے بھیا کی مدد کے لیے آ گئے۔ فضہ جاؤ اور جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو، جاؤ کہہ دو کہ شہزادی نے حبیب تمہیں سلام کہا ہے۔ فضہ در خیمہ پر آئی، آنے کے بعد کہا حبیب مبارک ہو۔ کہے کنیز خدا کس بات کی مبارکباد دے رہی ہو؟ کہا کہ زہرا کی بیٹی زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سر سے امامہ پھینک دیا، زمین پر بیٹھ گئے، سر و سینہ پیٹنے لگے۔ اے میرے پروردگار، اہل بیت پر یہ وقت آ گیا کہ اب شہزادیاں مجھ جیسے غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں۔ اے حبیب، ابھی زینب نے سلام کہا، چند دنوں کے بعد یہی زینب ہوگی، کوفہ و شام کا بھرا ہوا بازار دربار، منادی ندا دے رہا ہو پیوان۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ، تجھے اصحاب حسینی کا واسطہ ہماری ان مختصر حقیر عبادتوں کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، تذکرہ اہل بیت گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو رفع فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کو ادا فرما۔ میرے اللہ، جو بیمار ہے شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما۔ میرے اللہ، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے اللہ، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔ بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کے زینب، لال کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح